اللہ اکبر۔ یہاں اللہ رحم فرما آج کے دور کے مسلمانوں پر صحیح حدیث سامنے آ جائے، واضح حدیث۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت الجماعت کا اتفاق ہے کہ جو احادیث صحیح بخاری کے اندر ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے۔ صحیح بخاری کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے۔ امام بخاری 5 حدیثیں لاتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں، ایک حدیث ترک رفع الیدین کے بارے میں نہیں، 5 احادیث۔ کبھی عمل کیا؟ کبھی عمل کیا اس سنت پر؟ اور انتہائی افسوس کی بات، مجھے 10 سال ہو چکے، آج تک کسی حنفی مولوی نے جواب نہیں دیا، پورے پاکستان میں سے ایک نہیں، کسی حنفی مولوی نے۔ یہ روزانہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں دعا قنوت سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر بھی کہتے ہیں، رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ یہ رفع الیدین اللہ کے پیارے پیغمبر نے زندگی میں ایک بار نہیں کیا۔ بے انصافی کی حد دیکھیں، جو رفع الیدین اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک بار نہیں کیا، یہ روز کرتے ہیں، اور جو رفع الیدین اللہ کے نبی نے کبھی ترک نہیں کیا، کرنے کے لیے تیار نہیں، کیا اللہ کو جواب دو گے؟ کیا اللہ کو جواب دو گے؟ ہے تمہارے پاس جواب؟ جو رفع الیدین اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کیا تم روز کرتے ہو، اور جو رفع الیدین پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ ترک نہیں کیا تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ اللہ اکبر، بے انصافی حد دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر، وہی عظیم صحابی، جب ایسے جاہل اعظم بہت آئے اور مر کر مٹی میں مل گئے، یہ صرف اپنی عوام کے سامنے ایسے چیلنج کریں گے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ یہ جاہل اعظم، خبیث، مردود، لعین، شیطان اور اس کی پوری ذریت کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ یہ مردود کہتا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری 5 حدیثیں لاتے ہیں رفع دین کے بارے میں، ایک حدیث نہیں ترک رفع دین پر۔ ہمارا دعویٰ اگر ہم نے ثابت کر دیے تو پہلے تو میرا ایک سوال ہے تجھ سے اور غیر مقلدوں سے، تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو یا بیٹھ کر؟ ظاہر سی بات ہے وہاں بھی یہی جواب دیں گے، بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو ہمارا جواب، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی دلیل تو بخاری میں ہے ہی نہیں، تو غیر مقلدوں کو چاہیے کہ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ امام بخاری نے 4 حدیثیں لائے بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ یہ خبیث کا بچہ کہتا ہے بخاری میں حدیث نہیں ترک رفع دین پر۔ لو میں بتاتا ہوں، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 203، قال الامام الحافظ المحدث محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد عن سعيد رضي الله تعالى عنهما انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما۔ محمد بن عمر بن عطا رحمہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں تم سے حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کے طریقے کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام کی نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا
اور جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا، پھر اپنی پیٹھ کو جھکایا، جب سر کو رکوع سے اٹھایا تو سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئی، اور جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے حال پر رکھا، نہ پھیلایا اور نہ ہی ملایا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے، کسی حنفی مولوی نے جواب نہیں دیا، خبیث کے بچے لے میں نے تجھے جواب دے دیا، میری ویڈیو اس مردود تک پہنچا دو۔ دوسری بات، یہ ملا جی کہتے ہیں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ لیجئے حوالہ، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان عبد الرحمن بن الاسود ان ابیہ قال کان عبد اللہ یرفع فی آخر رکعت من الوتر قل هو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنت قبل الرکعت۔ المعجم الکبیر باب العین۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وتر کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر دعائے قنوت پڑھتے تھے رکوع سے پہلے۔ ایک اور روایت میں ہے کانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، جزء رفع یدین للبخاری صفحہ نمبر 146۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور بھی حوالے ہیں لیکن ایک ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتا سکتے، ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی۔ یہ ملا جی کہتے ہیں رفع یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، یہ سب سے بڑا جھوٹ، اور عوام کو ملا جی دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ملا جی ہمارا دعویٰ، اگر غیر مقلد اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہیں تو ایک حدیث، صرف ایک حدیث دکھا دیں، حدیث مرفوع، قیامت آ سکتی ہے لیکن دلیل نہیں دے سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی تک اور ہمیشہ رفع یدین کیا۔ اس پر ہمارا چیلنج، حدیث لاؤ اور حدیث ہونا مرفوع۔ تم مر کر جہنم میں جا سکتے ہو لیکن ثابت نہیں کر سکتے تم لوگ۔ آج کل کے غیر مقلد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا سوال، آپ کے نزدیک رفع یدین کیا ہے؟ یعنی رفع یدین کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ اس کی وضاحت آپ کر دیجئے۔ تم وضاحت بعد میں کرتے رہنا، پہلے اپنے ملاؤں کے حوالے سن لو وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ لیجئے پہلا حوالہ، کتاب کا نام اہل حدیث کا مذہب، لکھنے والا ان کا بہت بڑا عالم مولوی ثناء اللہ امرتسری، صفحہ نمبر 72 لکھتا ہے ہمارا مذہب ہے کہ رفع یدین مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ جب ان کا اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے رفع یدین مستحب ہے، مستحب کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے والے کو گناہ اور عذاب نہیں ہوگا، وہابیوں کے اب بھی شور مچاؤ گے۔ لیجئے دوسرا حوالہ، کتاب کا نام فتاوی نظیریہ، صفحہ نمبر 441، لکھنے والا ان کی ہی جماعت کا مولوی لکھتا ہے علماء حقانی پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا، جھگڑنا، تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ لیجئے تم اپنے ہی مولوی کے فتوے کی روشنی میں جاہل ثابت ہو گئے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حوالہ، ان کا سب سے بڑا عالم، بہت بڑا عالم مولوی ابن حزم، کتاب کا نام المحلہ، اس کے اندر اس نے رفع یدین کو مباح لکھا۔ مباح کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ چوتھا حوالہ، کتاب کا نام حیات طیبہ، صفحہ نمبر 445، لکھتا ہے مولانا شہید نے یعنی اسماعیل دہلوی نے یہ ثابت کر دیا اگر کوئی رفع یدین نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ طرفین دونوں طرف سے دلائل اس مسئلے میں قوی ہیں۔ پانچواں حوالہ، امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنے رسالے میں لکھا اگر کوئی ساری زندگی رفع یدین نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے اگر ساری زندگی بھر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو اس پر کوئی حکم نہیں، لیکن آج کل کے غیر مقلد اپنے ابا جی کے فتوے کے خلاف جا رہے ہیں۔
چھٹواں حوالہ غیر مقلد کے ہی ایک عالم صاحب ہیں عبد المنان نور پوری، کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ رفع دین فرض ہے یا سنت، تو جواب دیا گیا کہ فرض اور سنت کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں آئی۔ کتاب کا نام قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل، جلد 1 صفحہ نمبر 179۔ ساتواں حوالہ غیر مقلد کے مجدد و مجتہد جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی، لکھتا ہے رفع دین و عدم رفع دین نماز کے ان افعال میں سے ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، اور سب سنت ہیں۔ دونوں بات کی دلیل ہیں۔ حق میرے نزدیک یہ ہے کہ دونوں سنت ہیں۔ روضۃ الندیہ صفحہ نمبر 148۔ حوالے بہت ہیں، آخری حوالہ لیجئے۔ غیر مقلد وہابی اپنے فتوے میں لکھتے ہیں رفع دین نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک کا عمل ہے، اور رفع دین نہ کرنے والے کے پیچھے نماز ناجائز کہنے والا جاہل اور اسرار شریعت سے محروم ہے۔ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306۔ اب غیر مقلدین سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے، جبکہ سجدوں میں جاتے وقت کا رفع دین 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ یہ تحقیق ہم نے نہیں، ناصر الدین البانی نے کی ہے، اور حدیث کو صحیح بھی کہتے ہیں البانی صاحب۔ غیر مقلد کے جانے مانے اور مستند شدہ محقق لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدہ میں جاتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، اور یہ رفع دین 10 صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 131۔ جب سجدوں کا رفع دین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ غیر مقلدین کے تصدیق شدہ محقق کی تصریح کے ساتھ ثابت ہے، تو غیر مقلد ان صحیح احادیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہیں جن سے غیر مقلدین اپنی رفع دین کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور کثیر فقہائے محدثین اکرام رحمہم اللہ کے نزدیک صرف نماز شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر نماز کے دوران کہیں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، یعنی رفع دین نہ کیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز کی پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ عام نمازوں میں رکوع اور سجود کے وقت رفع دین کرنا ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اس لیے ایسی متعدد احادیث ملیں گی جن میں صحابہ اکرام کے رفع دین کرنے کا ذکر ہے، بعد میں چونکہ رفع دین منسوخ فرما دیا گیا، لہٰذا ایسی صحیح احادیث بھی موجود ہیں جن میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ مجھ فقیر کے پاس ترک رفع دین پر 400 احادیث موجود ہیں۔